اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر اسلام قبول فرمایا، اور اس کے بعد کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ، میں تو پکا کافر تھا، اب مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن ایک بات تو بتائیے کہ حالت کفر میں جو میں نے نیکیاں کی ہیں، جو میں نے نیک کام کیے ہیں، تو کیا اس کا اجر ہمیں عطا ہوگا؟ ناظرین و سامعین، یہ بات تو شرعی طور پر ہے کہ کوئی اگر غیر مسلم ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، وہ جو بھی نیک کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کا اجر ملتا ہے اور آخرت میں کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ تو صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ کچھ نیکیاں کی ہیں تو اس کا اجر مجھے ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری کیا نیکی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میری نیکی یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا اور ایک مقام پر آیا میں، تو وہاں پر ایک شخص تھا جو کچھ کام کر رہا تھا، اور میں وہاں پر موجود رہا، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ اندر سے آواز آئی ہے کہ بچے کی ولادت قریب ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ہوگا تو کیا ہوگا، بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ کہا بیٹا ہوگا تو خوشی مناؤں گا، اور بیٹی ہوگی تو زندہ درگور کروں گا۔ ناظرین و سامعین، زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا نا، بچیوں کو۔ آج بھی وہ مقام مکہ مکرمہ میں موجود ہے، حرم پاک سے بہت قریب ہے، اور اس مقام پر کوئی تعمیر بھی نہیں ہے، بس چار دیواری سی ہے، اور باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ تو کہا کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا، اور پھر اس کے بعد آواز آئی کہ بیٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا بس زندہ دفن کرنے کی تیاری کروں گا۔ تو کہا کہ یہ بیٹی مجھے دے دو، میرے 2 اونٹ لے لو۔ تو کہا نہیں، 2 اونٹ نہیں، جس اونٹ پر تم سوار ہو یہ بھی چاہیے، 3 اونٹ چاہیے۔ تو کہا کہ مجھے گھر جانا ہے تو ایک شخص کو ساتھ کر دو، وہ مجھے چھوڑ دے گا گھر پر اور واپس یہ اونٹ لے کر آ جائے۔ تو بہرحال معاملہ طے ہوئے، میں نے وہ بچی 3 اونٹ کے عوض میں، بیش قیمت اونٹوں کے عوض میں نے خرید لی، اور کہا کہ میں نے اسے آ کر اپنی کنیز کے حوالے کیا، اس نے پرورش کی، اس نے اسے دودھ پلایا۔ کہا مجھے اس کا چسکا پڑ گیا نا اس نیکی کا۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیوں کو اس طرح زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو تھے، خوشی کے آنسو، اور میرے آقا علیہ السلام مسکرا اٹھے، اللہ اکبر، اور فرمایا، اس کے سینے، صعصعہ بن ناجیہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس کا اجر ملے گا یا نہیں؟ ارے تمہاری یہ نیکی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ ناظرین، ایک نیکی تھی نا، 360 مرتبہ کیا، 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، معمولی نیکی نہیں ہے یہ اس دور میں ناظرین بڑا عام تھا کہ بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ 360 بچیوں کو بچایا، ان کی پرورش کی اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت اسلام کی صورت میں صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور جب تک پھر حیات رہے اسلام کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر ہے 38۔
آیت نمبر 38 آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین، اسکرین پر سبق اس وقت نہیں آ رہا ہوگا اور آپ قرآن کریم کو سامنے رکھیں اور آج کا سبق نکالیے۔ تو ناظرین، فرسٹ سیگمنٹ ہے لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مبینن، وقف کی صورت میں مبین پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف 38 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 38 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ وَأَبْصِرْ، اب سر یعنی یہاں ملا کر پڑھیں یا ملا کر نہ پڑھیں، وقف کریں، دونوں صورتوں میں سے اب سر ہی پڑھا جائے گا۔ ہاں، یہاں رکنا جائز ہے یا نہیں، تو لا ہے، اس کا معنی ہے نہیں، تو رکنا جائز نہیں ہے، یہاں پر نہیں رکا جائے گا، بغیر رکے پڑھا جائے گا۔ رک بھی جائے کسی وجہ سے بھی تو پھر پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھا جائے گا۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اسمع ایک کلمہ، بی دوسرا، ہم تیسرا، پھر واو چوتھا، ابصر پانچواں، یوما چھٹا، یاتونا ساتواں، نا ضمیر ہے گزر چکا ہے، لیکن آٹھواں، الظالمون نواں، الیوم 10واں، فی 11واں، ضلال 12واں، مبین 13واں۔ کل یہاں 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اسمع بی ہم، بی علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی ہم۔ اسمع بی ہم و ابصر، یہاں با ساکن ہے لیکن چونکہ حرف کلکلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ ابصر، را ساکن ماقبل صوت کے نیچے زیر را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اسمع بہم و ابصر یوم یأتون، علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے یأتوننا، یا میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا یأتوننا، لیکن الظالمون الیوم، لیکن میں لیکن پڑھیں گے، لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو نون کے نیچے زیر ہوگا، اس سے الظالمون کی ضا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ضا کھڑا زبر ضا اور ضا الف زبر ضا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ضا حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف ہے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو لیکن الظالمون غلط، لیکن الظالمون، نون پر زبر، اس سے الیوم کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ضلال میں لام کھڑا زبر لا، تو اسے لام الف زبر لا بھی پڑھ سکتے ہیں، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، سے مبین کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ضلال مبین نہیں، ضلال مبین، یہاں وقف کریں گے تو مبین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ناظرین یہ آیت نمبر 38 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے. اب آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہم ضمیر، دوسرا ہے یوما، یہاں پر نا ضمیر تو نمبر 1 آئے گا. تیسرا ہے ظالمون، بلکہ الیوم یہاں پر ڈبل آ گیا ہے، یوم گزر چکا ہے تو یہاں پر نمبر 2 ہی آئے گا. اور چوتھا ہے ضلالن، پانچواں ہے مبینن. تو کل 5 اسماء یہاں پر موجود ہیں، کل 5 اسماء یہاں پر موجود ہیں. نمبر 1 ہم ضمیر اور نا ضمیر. نمبر 2 یوما. نمبر 3 الظالمون. نمبر 4 ضلالن. نمبر 5 مبین. ناظرین و سامعین یہ 5 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. اسمع، دوسرا ابصر، تیسرا یاتون. کل 3 افعال ہیں. نمبر 1 اسمع، دوسرا ابصر، تیسرا یاتون. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے بی، دوسرا واو، تیسرا لاکن، چوتھا فی. بی، دوسرا واو، تیسرا لاکن اور چوتھا فی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سبق ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے، اور اب اس میں اسماء افعال حروف ہیں، تو تحقیق و ترجمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. اور آپ بھی اسے بغور ملاحظہ فرمائیں. یہ بڑی یوں سمجھیں اہم سیگمنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کو قرآن سمجھنے کا بھرپور موقع ملتا ہے، ترجمہ کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے، سیکھنے کا. سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے ہم. یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں، اور بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی ہم کی شکل میں بھی ہوگی، ہم کی شکل میں بھی ہوگی. منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل ہوگی. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں. اب متصل بھی ہم
اور منفصل بھی متصل بھی ہم کی شکل میں ہوگی اور منفصل بھی. تو دونوں میں ڈفرینس کیسے کریں گے؟ ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہے اور متصل جو ہوتی ہے وہ یعنی جو منفصل ہوگی وہ الگ ہوگی اور متصل جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے. نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ اور منفصل ہو تو نحن کی شکل میں. نہ یا نحن اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. یوم کا معنی ہے دن، ایام اس کی جمع ہے. یوم ایک دن، ایام بہت سے دن. یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ہے یوم، اس کا معنی ہوگا دن، اور اسی یوم پر الف لام آ جائے، الیوم ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آج کا دن. یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے حرف کا تو معنی کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں. تو الیوم کا معنی ہوگا آج کے دن. میں نے اس لیے بتایا کہ یہاں آپ دیکھیں کہ لیکن ظالمون الیوم یہاں پر الف لام کے ساتھ ہے اور اوپر آپ دیکھیں یوم یاتون تو وہ یوم مطلقاً ہے، الف لام کے ساتھ نہیں ہے. ظالمون، ظالمون ظالم کی جمع ہے. ظالم اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. ظالم کا معنی ہوگا کیونکہ اس میں فاعل کا نشانی یہ ہوتی ہے کہ آخر میں ترجمے میں والا، والے، والی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو ظالم ظلم کرنے والا، ظالمون اور ظالمین جمع ہے، اس کا معنی ہے ظلم کرنے والے. اس کا مصدر بھی اور اس میں فاعل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ظلم اور ظالم. یہ ہوا مصدر اور یہ ہوا اس میں فاعل. اس کے بعد دلالن، دلال کہتے ہیں گمراہی، اور اس کے بعد مبین، اصل میں تھا مبین، مفعل کے وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تعلیل ہونے کے بعد مبین ہوا. اس کا معنی ہے کھلی، دلال مبین کھلی گمراہی. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب. اسمع اور ابصر. اچھا ان دونوں کا جو اوریجن ہے اسمع کا وہ سین میم عین یعنی سماعت، اور ابصر کا با صاد را یہ اوریجن ہے، یہ اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بصارت، ٹھیک ہے نا، دیکھنا. تو اسمع اور ابصر یہ دونوں کے دونوں افعال تعجب میں سے ہیں. افعال تعجب عربی میں وہ افعال ہوتے ہیں کہ جس میں کسی تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے. جیسے اسمع کا معنی ہوگا کیا خوب سنتے ہوں گے، کیا خوب سنتے ہوں گے. ابصر کیا خوب دیکھتے ہوں گے. یاتون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آتے ہیں یا وہ آئیں گے، اور یہاں معنی مستقبل کے فیوچر کے اعتبار سے ہوگا وہ آئیں گے. پھر اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی یعنی 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر جو بی ہے ناظرین جو ہے، اچھا یہ اسمع بہم یہ ایک ساتھ ہی اس کا ترجمہ ہوگا. تو بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے. بعض اوقات اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف تحسین کلام کے لیے بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد واو، واو کا معنی ہے اور لاکن. اردو میں ہم لیکن کہتے ہیں، عربی میں لاکن کہتے ہیں، بس یہ فرق ہے کھڑا زبر کا اور یا کا فرق ہے. لاکن کا معنی ہوتا ہے لیکن، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، اس کا معنی ہوتا ہے میں. اب 5 اسما 3 افعال 4 حروف تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں. 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں ناظرین؟ نمبر 1 یوم اور ایام، نمبر 2 ظلم اور ظالم، اور نمبر 3 لاکن میں لیکن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ سین زبر اس، میم عین زر مع، اسمع با زر بی، حامیم زر ہم، بی ہم. واو زبر وا، حمزہ با زبر اب، صاد را زر سر، و ابصر، اسمع بہم و ابصر. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما. یا حمزہ زبر یا، تا واو پیش تو، نون زبر نا، نون الف زبر نا، یا تو نا، یوم یأتوننا، لام کھڑا زبر لا، کاف زیر کی، نون ضا زیر نز، لیکن ضا کھڑا زبر ضا یا ضا الف زبر ضا، لام زیر لی، میم واو پیش مو، لیکن ظالم، نون لام زبر نل، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما. لیکن الظالمون اليوم، فا یا زیر فی، دا زبر دا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام میم 2 زیر لم، ضلالم،
فی ضلال میم پیشمو با یا زیر بی نون دو زیر نن مبین فی ضلال مبین یہاں وقف کریں گے تو فی ضلال مبین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا ناظرین۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اسمع کیا خوب سنتے ہوں گے، بہم وہ، وا اور ابصر کیا خوب دیکھتے ہوں گے، یوما جس دن، یاتونا وہ آئیں گے نہ ہمارے پاس، لیکن الظالمون ظالم، الیوم آج کے دن، فی میں، ضلال گمراہی، مبین کھلی۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آسان فہم بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم آج کے دن کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 34 اور 35 اس کی تفسیر ہم عرض کر رہے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا، کیونکہ آیت نمبر 34 اور 35 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے یا وہ ہو جاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کرسچنس کے عقیدے تھے ناظرین، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ایک اس میں فرقہ جو ہے وہ یعقوبیہ ہے، جو کہتا تھا کہ جی عیسیٰ معاذ اللہ خدا تھے، نیچے آئے، جس کو چاہا زندہ کیا، جس کو چاہا مارا، پھر اوپر چلے گئے۔ ان کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ جی وہ ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے تھے معاذ اللہ۔ اور اس عقیدے کے پیروکار نستوریہ ہیں۔ اور پھر ایک نے کہا، تیسرے گروہ نے کہا کہ جی وہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی اللہ معبود، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود اور ان کی والدہ بھی معبود معاذ اللہ، اور یہ اسرائیلیہ کہلاتے ہیں۔ اور جو چوتھا ہے ناظرین وہ صحیح ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے
نبی ہیں اور رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اور اولاد سے اپنی براءت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ اللہ کے ولد سے پاک ہونے پر علماء نے کچھ دلائل قائم فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ وہ بیٹا ازلی ہوگا اور قدیم ہوگا یا حادث اور ممکن ہوگا۔ ازلی قدیم یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اور حادث اور ممکن یعنی بعد میں جو پہلے نہ ہو۔ اگر وہ ازلی اور قدیم ہو تو یہ دو وجہ سے باطل ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ سے مؤخر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ازلی اور قدیم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مؤخر آنے والا تو ازلی نہیں ہو سکتا، قدیم نہیں ہو سکتا۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہو اور اس کا بیٹا بھی قدیم ہو، تو اس سے تعدد قدماء اور تعدد وجباء لازم آئے گا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دو ایسے لوگ ہوں جو پہلے سے چلے آ رہے ہوں، ایک ہی ہوگا نا، تو تعدد قدماء نہیں ہو سکتا، تعدد وجباء بھی نہیں ہو سکتا، یہ باطل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور وہ معاذ اللہ بیٹا ہو اور حادث اور ممکن ہو تو یہ بھی دو وجہ سے باطل ہے۔ ایک وجہ اس وجہ سے کہ جب وہ حادث اور ممکن ہوگا تو پھر خدا نہیں ہوگا، اور فرض یہ کیا ہے کہ وہ خدا ہے معاذ اللہ۔ تو دوسری وجہ یہ کہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ واجب القدیم ہے تو اس کا جو بیٹا فرض کیا گیا وہ بھی واجب القدیم ہونا چاہیے، اور جب بیٹے کو حادث اور ممکن فرض کیا تو پھر وہ باپ کی جنس سے نہ رہا۔ تو ہر اعتبار سے یہ تمام چیزیں باطل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ لوگوں کے عام عرف اور عادت کے اعتبار سے ہے کہ جس کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے، اور پھر کم و بیش 9 ماہ بعد بیوی کے بطن سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بیٹا وجود میں آتا، جبکہ اللہ کی شان یہ کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے وجود میں آنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ اس چیز کے متعلق فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مملوک ہوتا، حالانکہ بیٹا باپ کا مملوک اور غلام نہیں ہوتا، وہ تو بیٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وجہ سے یہ چیز باطل ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین آیت نمبر یوں سمجھ لیجئے کہ 36 سے لے کر ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اس کلام کا قائل کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یوں تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے فرمایا اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس کا جواب یہ کہ یہ کلام عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کے ساتھ متصل ہے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا تھا نا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو ناظرین و سامعین یہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ میں آیت نمبر بھی آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کا قول یہ نقل فرمایا تھا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ آیت نمبر ہے 30، آیت نمبر 30 ہے۔ تو یہ اس کلام کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہاں یہ عبارت مقدر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے دلائل سے واضح کر دی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کہیے اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونس، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ یہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ترجمہ، جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے وہ کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم آج دن کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال. سنائیے آپ سنائیے. کو بہت بہت جمعہ مبارک. جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمیع بهم وابصر یوم یاتوننا لیکن یأتوننا، یاتوننا لیکن نا کو ذرا کھینچیے نا. یأتوننا یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحبہ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اچھا، آپ نے جو وقف کرنے کے بعد نل یوم پڑھا نا، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، پھر پورا کلمہ پڑھے نا، ظالمون الیوم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ملتان سے. پڑھا میں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملتان سے. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمع بهم وابصر اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم اليوم فی ضلال مبین. فی ضلال مبین. آپ ماشاءاللہ پڑھنے میں اچھے، تو خود پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا نا انشاءاللہ، تاکہ آپ کی عادت ہو جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راؤلپنڈی سے. مجھے سب پڑھا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمع بهم اسمع بهم وابصر وابصر یوم یأتوننا یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم لیکن الظالمون اليوم یوم نہیں یوم یوم فی ضلال مبین. فی ضلال مبین. ضاد پر پیش نہیں ہے، زبر ہے. ضلال مبین. ضلال مبین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے اور لیکن ظالم آج کے دن کھلی ہوئی گمراہی میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بات کر رہی ہیں؟ جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. ترجمہ: جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم آج کے دن کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ
علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arvyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔